الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال جبريل يا نبي الله ما الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم۔ حدیث جبریل میں دو چیزوں کا بیان گزر چکا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تیسرا جملہ اور تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کہ احسان کیا ہوتا ہے، ہمیں ذرا احسان کے بارے میں بتا دیجئے۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان ہے۔ احسان دو طرح کا ہوتا ہے جو اپنے اردو میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک احسان جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، جو اس کا لغوی معنی ہے احسان کا، یعنی بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ سخاوت کرنا، کسی کے ساتھ خیر خوبی کرنا۔ یہی چیز جب احسان بولی جاتی ہے تو عام طور سے لوگوں کو ذہن میں یہی معنی آتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ یا جانور کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھلائی کیا، اچھائی کیا، یہ احسان ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھ کر ایک احسان اور ہوتا ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک احسان بحق عباد ہوتا ہے اور ایک احسان بحق اللہ ہوتا ہے، بحق اللہ ہوتا ہے۔ ایک احسان وہ ہے جو انسانوں کے حقوق کے ساتھ ہم رعایت کرتے ہیں، وہ بھی احسان ہے، اور ایک احسان وہ ہے جو اللہ کے حق کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں، خیر و خوبی کرتے ہیں، وہ بھی احسان۔ پہلے قسم کا احسان ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کر دیا، پیسہ دے دیا، کچھ اس کا کام کرا دیا، اور جیسی اس کی ضرورت تھی ہم نے اس کا معاملہ حل کر دیا۔ اس کا منتہا، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ احسان کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اگر کسی نے احسان کے بعد احسان جتا دیا تو اس احسان کا جو ثمرہ تھا، جو اس کا حکم تھا، جو ثواب تھا، وہ اکارت چلا جاتا ہے۔ احسان کرنے کے بعد، کسی پر بھلائی کرنے کے بعد ریا، دکھلاوا، نام و نمود، یہ سب نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہوئی تب بھی اس احسان کا جو ثمرہ ہے، جو ثواب ہے، وہ ثواب ختم ہو جائے گا۔ یہ بحق العباد۔ اور دوسرا بحق اللہ ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اعتقادات ہوں،
چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، یا اس طرح جو بھی جس قبیل سے بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں، اس میں ہم اللہ رب العزت کو سامنے جانیں۔ اس آیت میں اللہ کے رسول نے وہی بتایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طریقے سے انجام دو، اس طریقے سے انجام دو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم کو اللہ رب العزت نہیں دکھ رہے ہیں، تم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، فإنہ یراک، تو تمہارے دل کے اندر، تمہارے قلب کے اندر اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور بالضرور دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسری صورت، یعنی اس جملے میں دو شق ہے۔ پہلی شق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو پا رہی تو دوسری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں بھلے اللہ رب العزت نہیں دکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اس بات کا کامل یقین ہو، استحضار ہو دل کے اندر کہ اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ ہے، تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی نیت باندھے، نماز پڑھنے کھڑا ہو، تو اس بات کا پہلے سے یقین کر لے، دل میں یہ بات بٹھا لے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی اس مقام اور مرتبے پر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکے، تو اس بات کا تو یقین بہرحال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسری شق ہے بحق اللہ، کہ ہم جب کوئی کام انجام دیں، ہم جب کوئی، وہ چاہے عبادت کے قبیل سے ہو، چاہے اعتقادات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ تجارت کے قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے، اخلاق کے قبیل، جس آپ شعبے میں جائیں، یہ چیز ہمیں مستحضر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز عبادت کی بات ہے، نماز پڑھنے ہم آئے، سب سے پہلے ہمیں نماز سے پہلے وضو بنانا ہے، تو وضو کو ہم بالکل کمال کے درجے پر بنائیں، خوب اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، جتنا ہو سکتا ہے اچھائی وضو بنانے میں، تمام سنن کی، تمام مستحبات کی، تمام فرائض کی، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے ہم وضو بنائیں، خوب اچھے طریقے سے، اطمینان سے، کامل طریقے سے وضو بنائیں۔ یہ وضو کے ساتھ احسان ہے۔ پھر آ کر کے ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو بہترین طریقے سے نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، ہم اچھے طریقے سے، بہترین کے ساتھ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور اس نماز پڑھنے میں یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کو یا تو دیکھ رہے ہیں یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچو کہ اگر ذہن میں یہ بات ہو تو کتنے اچھے طریقے سے وہ نماز ہوگی۔ اور اس کے لیے لیکن 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو سورہ بینہ میں تذکرہ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم اللہ کی اس طریقے سے، ایسے کامل طریقے سے ہم عبادت کریں، مخلصین، بالکل اخلاص کے ساتھ، نہ لوگوں کو دکھاوا ہو، نہ نام و نمود ہو، نہ شہرت ہو، اور نہ کچھ ہو، بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت ہوں، ہم ہوں، ہمارا رب ہو اور ہم ہوں، بڑے اخلاص کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے، یقین کر کے، استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں۔
یہ بحق اللہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن، اگر تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، تم اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس طرح ممکن ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ اس طرح ذہن میں خلجان نہیں آنا چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ اس کے مسئلے کو جان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کیا، اللہ ایک بار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اتنے دن سے ہم آ رہے ہیں، آپ ہمیں احکامات بتا رہے ہیں، ہم امت کو احکام پہنچا رہے ہیں، اے اللہ صرف آواز ہی اب تک سنائی دیتی ہے، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، دل میں بڑا شوق ہے۔ ہر محب کو اپنے محبوب کے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا محب کیوں نہیں شوق ہوگا؟ درخواست کی، اے اللہ ایک بار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اچھا ایک بار تو خالی دکھا دیجئے۔ ٹھیک ہے روزانہ ہم بات سے کام چلا لیں گے، وائس میسیج سے کام چلا لیں گے، ویڈیو کالنگ نہ صحیح، ایک بار تو ویڈیو کالنگ کرا لیجئے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک بار تو اپنا چہرہ آپ دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے کہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کے تجلیات کا مشاہدہ کر لے، نہیں ہو سکتا۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، 7ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ آنکھیں، دنیاوی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، خود اللہ فرما رہا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت ان آنکھوں کو، آنکھوں والے کو، انسان کو، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے، یہی مسئلہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے انسان اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اس دنیا کے آپ باہر چلے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی گریوٹی سے باہر چلے گئے، آخرت میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، اللہ رب العزت کے عرش پر چلے گئے، وہاں دیکھ کر کے آئے۔ وہ ممکن ہے۔ بہت ساری باتیں جو یہاں ناممکن ہے دوسری جگہوں پر ممکن ہے۔ آج کے سائنس نے اس کو کر کے دکھا دیا۔ آپ کا وزن یہاں پر 80 کلو ہے، اس دنیا کی گریوٹی سے آپ باہر نکل جائیے، آپ کا وزن 5 کلو رہ جائے گا۔ سائنسدانوں نے دکھا دیا کر کے۔ آپ یہاں اڑ نہیں سکتے، وہاں ایک چھلانگ لگاؤ تو آدھا کلومیٹر کود سکتے ہو، ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے ہو دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن ضد تھی، نہیں اللہ دکھا دیجئے، دکھا دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے، بہت مضبوط ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پہاڑ ہے، سب سے زیادہ مضبوط دنیا میں کہہ لیجئے پہاڑ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے کساوت کی، سختی کی، کیا پہاڑ ہو گیا ہے؟ اگر اس پہاڑ نے ہماری تجلی برداشت کر لی تو سمجھ لو کہ تم کو ہم اپنا آپ دکھا دیں گے۔ اگر اس پہاڑ نے بھی ہماری تجلی برداشت نہیں کر پائی تو اس پہاڑ جیسی سخت چیز نے برداشت کر پائے تو سمجھ لو تم بھی نہیں برداشت کر پاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پردہ ہٹایا، تجلی آئی طور پہاڑ پر، کوہ طور۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا کہہ لیجئے آپ، ریت کے ذرات کی طرح بکھر گیا اس حصے پر جس پر تجلی پڑی تھی۔ تو صرف پہاڑ ہی نہیں گرا، موسیٰ علیہ السلام بھی خر موسیٰ صعقا، دھڑام سے الٹ گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ اللہ غلطی ہو گئی، ایک بہت بڑی چیز کا ہم نے مطالبہ کر لیا تھا۔ تو لن ترانی، اللہ رب العزت نے کہا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت کی رؤیت اس دنیا میں ان آنکھوں کے ذریعے ممکن ہے ہی نہیں، جاگتے میں، ہوش و حواس میں نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت میں بالکل دیکھ سکتا ہے۔
اللہ رب العزت بہت سارے احادیث اس طرح ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن جنت میں جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ وہاں ممکن ہے، خود مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب گئے تو اللہ رب العزت نے اپنا دکھایا ان کو، اللہ کے رسول دیکھ کر کے آئے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی اللہ رب العزت کا کہنا ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے۔ شرعاً محال ہے یہ چیز، لیکن چلو جاگتے میں نہ ہو سکے سوتے میں ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جاگنے کا حکم الگ ہے، سونے کا حکم الگ ہے۔ جاگتے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے کرنے سے بالکل بے بس اور مجبور ہوتا ہے، لیکن خواب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو کر گزرتا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، کبھی کچھ اور دیکھتا ہے، ایسے محالات بھی دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو خواب کا حکم ہی الگ ہے۔ اس کا عقیدہ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خواب کی حالت میں بہت سارے بزرگان دین نے بھی اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کی رؤیت بھی خواب کے عالم میں دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہے، جاگتے میں نہیں، خواب کی حالت۔ خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ان کا قول ہے کہ رأیت رب العزت 99 مرتن، میں نے اللہ رب العزت کو 99 مرتبہ دیکھا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ تو خواب کی حالت میں دل کی کیفیت سے انسان اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے، ایسا لوگوں نے دیکھا بھی ہے، ممکن بھی ہے۔ ہاں، شکل و شباہت کے ساتھ ہوتا ہے کہ صرف نورانی کیفیت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے ان بزرگان دین سے ایسا کہیں لکھا نہیں ہے کہ بتایا جائے۔ جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، جن خوش نصیبوں کے ساتھ وہی جانتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خواب میں اس طرح ممکن ہے۔ ایک چیز اور، کبھی کبھی آپ دیکھیں کوئی خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں صحابی کو دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، یا میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا، لیکن کیفیت تھوڑا گڑبڑ رہتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چہرہ تھوڑا اچھا نہیں تھا، سیاہ چہروں میں دیکھا، یا میں نے فلاں صحابی کو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، پیر ٹوٹا ہوا تھا، یا اللہ رب العزت کو دیکھا کسی عیب کے ساتھ دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خواب لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ ان خوابوں کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ نہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی نقص اور عیب ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی نقص اور عیب ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں۔ البتہ اگر کوئی اس طرح دیکھ رہا ہے تو وہ نقص اور عیب اس دیکھنے والے کی ذات کے بارے میں ہے، نہ کہ ان تمام کے بارے میں، نہ کہ اللہ کے بارے میں، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں، نہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ ہاں، جیسے جس کے اعمال رہتے ہیں ویسے ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے یا دکھائی دیتا ہے۔ تو کمی اور نقص اور عیب دیکھنے والے کی اپنی آنکھ میں ہے، یا تو اس کے اعمال گڑبڑ ہوں گے، یا تو اس کے اخلاق گڑبڑ ہوں گے، یا تو اس کے ایمان اور اسلام میں کچھ کمی کچھ نہ کچھ اس دیکھنے والے میں ہے۔ لہذا اس خواب کی تعبیر میں اس کو اچھے سے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہ بدگمان ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ مسئلہ ہے اس میں۔ تو اس حدیث میں آیا کہ تم عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو،
لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم یہ یقین اور استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی اس مقام اور مرتبے پر فائز ہے تو سب سے کامل عبادت وہی ہے، اور یہ ہر چیز میں مطلوب ہے، صرف نماز میں ہی نہیں۔ تاجر لوگ زیادہ ہیں بھیونڈی میں، التاجر الصادق الامین مع النبیین والصادقین والصالحین، پوری ایک حدیث ہے کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا، اب دیکھو کسی کے استحضار ہو جائے تجارت کے ہر معاملے کو وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پرکھنے لگے کہ ہم جو معاملات کر رہے ہیں اس معاملات کے اندر کہیں لچک تو نہیں، کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں کہ ہمیں گناہ مل جائے، آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ اگر کوئی اس طرح تاجر بن گیا، اپنے آپ کو بنا لیا، احسان کے اس مرتبے پر فائز ہو گیا کہ دنیا والے پکڑ پائیں چاہے نہ پکڑ پائیں، اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہا ہے، قیامت میں ہم سے باز پرس کر دے گا۔ اس طرح کوئی تاجر اس مقام اور مرتبے پر پہنچ گیا کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے خوف اور خشیت کی بنا پر سدھار لے، سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا انجام اللہ رب العزت نے فرمایا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب یہ استحضار ہمارے اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے تھے، ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، ان لوگوں کو پیاس لگی تھی، اس سے مانگا دودھ کہ بھائی دودھ پلا دے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی تو ہے نہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، یہ تو ہمارے مالک کی ہیں، بغیر مالک کی اجازت سے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ارے اس جنگل میں ویرانے میں اتنا بڑا اللہ والا آدمی، خیریت ہے، آزمانا چاہیے کہ یہ بظاہر کہہ رہا ہے یا بباطن کہہ رہا ہے، خالی دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ایک بکری مجھ کو بیچ دو۔ اور آئے دن جنگل میں بھیڑیے آتے رہتے ہیں، مالک نے اگر پوچھا بھی بھائی 100 میں سے ایک بکری کم ہو گئی تو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا، چیر پھاڑ کر کے کھا گیا، تمہاری بھی بات بن جائے گی، ہماری بھی بات بن جائے گی، اس بکری کا مجھ سے پیسہ لے لو، تم مالدار ہو جاؤ گے اور ہمارا بھی کام چل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا یا ھذا فأین اللہ، پھر اللہ کو میں جواب کیا دوں گا؟ ٹھیک ہے مالک کو میں سنتوش کر دوں گا، مالک کو میں مطمئن کر دوں گا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی ذات سے میں بھاگ کہاں پاؤں گا؟ یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، دنیا میں اللہ کی تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت مسلمان کے اندر، تمام انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ تصور کریں کہ پھر دنیا سے تمام برائیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ نہ کوئی دوسرے سے جھوٹ بولے گا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ دیکھا۔ نہ ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کرے گا، کیوں؟ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ نہ ہی اور کوئی برائی کے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے، نہ ہی کسی گناہ کی طرف، کسی برائی کی طرف اس کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اٹھیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقصد ہے اس آیت کا، اس حدیث کے ٹکڑے کا، کہ ہمیں احسان پیدا کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر۔ کوئی رہے چاہے ایک CCTV کیمرہ لگا رہتا ہے، انسان خوب ڈرتا ہے لوگوں سے، کیا بھائی مینیجر دیکھ رہا ہے، ابھی نہ صحیح بعد میں چکن ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا، نوکری چلی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کا CCTV کیمرہ ان آنکھوں کی شکل میں 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، اور انسان اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ یہ حال ہے ہماری خوف اور خشیت کا۔ وہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اتنا خوف، اتنی خشیت، اللہ کی اتنی محبت ہمارے قلب کے ہونی چاہیے کہ ہمیں خود اللہ رب العزت نظر آئے۔ اگر نہیں نظر آ پا رہا ہے تو اس بات کا یقین محکم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باقی اگلے ہفتے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔